ہم دنیا والوں کو اپنی پرابلمز بتاتے ہیں، نہ بتایا کرو دنیا والوں کو اپنے مسائل. ہاں مت بات کیا کرو. کوئی کچھ کرتا بھی نہیں ہے اور کر سکتا بھی نہیں ہے. میری بیماری کون دور کر سکتا ہے؟ میرا پرابلم، کیونکہ سارے مسائل حل ہونے اللہ کی بارگاہ سے ہیں. دنیا والوں سے ہم بات کرتے ہیں نا، لوگ انجوائے کرتے ہیں، لوگ ہماری بات پر مزے لے رہے ہوتے ہیں. ہمارے سامنے نہیں کہتے، ہمارے بات لوگوں کو بتاتے ہیں، آیا تھا میرے پاس، اس کا فلاں مسئلہ ہے، اس کا فلاں پرابلم ہے، ہاں بڑی بڑی باتیں کرتا ہے یہ والے پرابلم میں. یعنی ہماری پرابلم سے دنیا والے انجوائے کر رہے ہوتے ہیں. کیوں بتاتے ہو دنیا والوں کو بھائی؟ کسی کا احسان کیوں اٹھائیں، کسی کو حالات کیوں بتائیں؟ تمہیں سے مانگیں گے تم ہی دو گے، تمہارے در سے ہی لو لگی ہے. تو ہمیں اللہ اور اس کے رسول کی طرف نظر رکھنی ہے. ہم نے دنیا والوں کو نہیں بتانا ہے. تو ہمیں اللہ پر جب بھروسہ ہوگا نا، میں آپ کو مشورہ دیتا ہوں، آپ اللہ سے باتیں کیا کرو. مجھے ایک بات بتائیں، کبھی رات میں ایسا ہوا ہوگا آپ کے ساتھ کہ آپ بڑے دکھی ہوں گے، ٹینشن میں نیند نہیں آئی ہوگی، بچپن میں خاص طور پہ یا جوانی میں، اور آنکھوں میں آنسو ہوں گے اور آپ اپنی والدہ کے پاس گئے ہوں گے ہیں نیند سے بیدار ہو کر، یا نیند نہیں آ رہی، اور ماں کو کہا ہوگا ماں میں بہت پریشان ہوں، پھنس گیا ہوں ماں، بیمار ہوں یا قرضے میں ہوں، واٹ ایور آپ کا پرابلم تھا. سچ بتاؤ ماں نے کیا کیا تھا؟ کروٹ بدل کے سو گئی تھی کہ بیٹا تو جان تیرا کام جانے؟ یا ماں بھی بے قرار ہو گئی تھی، ماں بھی اٹھ کر بیٹھ گئی، ماں نے سینے لگایا، اللہ سے دعائیں کرنا شروع کر دی. مجھے ایک بات بتاؤ، میں بستر سے اٹھ کر آنکھوں میں آنسو لیے جب ماں کے پاس گیا، اس ماں نے سینے لگایا. کبھی بستر سے اٹھ کر آنکھوں میں آنسو لے کر اللہ کے پاس جاؤ تو صحیح. میرا رب تو وہ ہے جس نے میری ماں کے دل میں ممتا بھی اسی نے ڈالی ہے. وہ کئی ماؤں سے زیادہ چاہنے والا ہے. ہمارا پرابلم یہ بات ہی نہیں کرتے اللہ سے، ہم سب سے بات کرتے ہیں. آپ اس کو ٹرائی کر کے دیکھ لیں، یہ راتیں اللہ سے مانگنے کی ہیں، اور اللہ سے اپنی مادری زبان میں جس طرح بات کرنی ہے بات کریں نا. دنیا میں کسی بڑے آدمی، گورنر، وزیر اعظم، صدر سے بات کرنی اول تو ٹائم نہیں ملتا، نمبر نہیں ملتا، مل جائے تو سیکرٹری بولتا ہے صاحب بہت بیزی ہیں، 15 دن بعد موقع ملے گا. اچھا پھر ملاقات 5 منٹ کی ہوگی. کتنی کنڈیشن ہے یار. میں تو کہہ رہا ہوں خدا سے بات کرنی ہے، احکم الحاکمین سے بات کرنی ہے. کیسے ہوگی؟ پوچھو مولا علی سے. کہتے ہیں جب میرا جی چاہتا ہے میرا رب مجھ سے بات کرے، میں قرآن پڑھنے لگ جاتا ہوں، اور جب جی چاہتا ہے میں اللہ سے بات کروں، میں دعا کرنے لگ جاتا ہوں. کیا ٹو وے کانورزیشن ہے یار. نو بڈی بٹوین می اینڈ اللہ سبحانہ و تعالیٰ، نو سیکرٹری، نو ٹائم لمٹ. جتنی بات کرنی ہے کرو نا. ہاتھ اٹھاؤ اکیلے میں، کبھی کبھی تہجد میں بیٹھا کرو. یہ مسجد میں بھی آ کر نا کونا پکڑ لیا کرے، کبھی کبھی فوراً چلے جاتے ہیں لوگ، اور اللہ سے باتیں کریں. اے اللہ پریشان ہوں، اے اللہ بیمار ہوں، پھنس گیا ہوں مولا، کاروبار ٹھپ ہو گیا ہے، روزی کے مسائل ہیں، بیماری کے، جو آپ کے دل میں اللہ سے بات کرو. آپ یقین کرو وہ دینے والا ہے. وہ خود فرماتا ہے ادعونی استجب لکم، مانگو میں تمہیں عطا کروں گا. جس دن اللہ پر آپ کا بھروسہ بڑھ گیا نا، آپ کو دعا کا لطف آ جائے گا. آپ اللہ سے، پتہ ہے ایک اور بڑی پیاری قرآن پاک کی آیت کا جز ہے، وہ کیا ہے؟ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، میں اپنے سارے کام اپنے رب کے سپرد کرتا ہوں. ہم کہتے ہیں نا یار میں آج گیا تھا بھائی فلاں جگہ، فائل جمع کرا کے آیا ہوں، مسئلہ حل ہو جائے گا، بہت بڑی شخصیت کو دے کر آیا ہوں فائل. جب آپ یہ پڑھو گے نا تو دل سے آواز آئے گی فائل جمع کرا دی اللہ کی بارگاہ میں. وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، اللہ اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے. تو یہ دعا میں شامل کرے اس وظیفے کو. اپنے معاملات اللہ کے سپرد کرنا سیکھو. جو اللہ سے ڈرے اللہ اس کے لیے نجات کا راستہ نکالے گا، اس کو ایگزٹ ڈور ملے گا. پھر کیا فرمایا؟ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ، اللہ ادھر سے روزی دے گا جدھر تمہارا گمان بھی نہیں ہوگا. اچھا اب اس کو تھوڑا پریکٹیکلی کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ سفید داڑھی والے بزرگ بیٹھے ہیں، مور دین 50 ایئرز جتنے بیٹھے ہیں نا، میں نے کبھی آپ سے بات نہیں کی ہوگی اس موضوع پر، مگر آج میں بہت عجیب سا دعویٰ کرنے جا رہا ہوں. جتنے یہاں 50 سال سے بڑی عمر کے بیٹھے یا 45 سے پلس ہے نا، اب میں جو جملہ کہنے جا رہا ہوں آپ سب سے پوچھ لیجئے گا. آپ کی زندگی میں ایک بار کم از کم، اس سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے، ایک بار ایسا ضرور ہوا ہوگا کہ آپ کو لگا ہوگا یار بس اب ختم، پھنس گئے بھائی، بڑا معاملہ آ گیا ہے، اب نہیں نکل سکتا، ادھر سے نکلوں گا کیسے؟ اور آپ ایسے نکلے ہوگے کہ آج جب آپ سوچتے تو آپ حیران ہیں یار میں اس پرابلم سے نکلا کیسے. کیلکولیٹر کہتا تھا قرضہ بہت ہو گیا ہے، نقصان بڑا ہو گیا ہے، پیسے پھنس گئے، کہیں کوئی پیسوں کا معاملہ ہوا ہوگا، کوئی بیماری کا معاملہ ہوا ہوگا، کوئی فیملی پرابلم ہوا ہوگا، مگر آج سوچتا ہوں تو حیران ہو جاتا ہوں. ایسا ہوا ہے؟ سب کے کئی لوگوں کے سر ہل رہے ہیں. اس کا مطلب کیا ہے؟ جو اللہ سے ڈرے اللہ اس کے لیے نجات کا راستہ نکالتا ہے. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ، اللہ ادھر سے روزی دیتا ہے جدھر تمہارا گمان بھی نہیں ہوتا. جو لوگ اس بھروسے سے ہٹ جاتے ہیں نا، دیکھیں واٹ از دا کانسیکوینسز. اگر ہم توکل کو چھوڑتے تو اس کا پتہ ہے پرابلم کیا ہوتا ہے. میں نے میرے بیان کا ٹاپک آج ہم نے اسی لیے رکھا توکل ضروری کیوں ہے. آج ڈپریشن بڑھ رہا ہے، آج سوسائڈز بڑھ رہے ہیں، آج لوگ جناب اللہ سے مایوسی کی باتیں کر رہے ہیں. کیوں؟ توکل ختم ہو گیا. توکل ایکچولی اینٹی ڈپریشن ہے. اگر آپ بھروسہ اللہ پر کر لینا، دنیا کی کوئی بھی چیز سامنے آ جائے،
ہمیں کسی نے آگ میں نہیں ڈالا ہے، حضرت ابراہیم کو تو آگ میں ڈالا نا ہے۔ ایسے بہت سارے بدر کا واقعہ ہم نے سنا، 313 لوگوں کو کیا تھا جذبہ؟ توکل تھا کہ اللہ کے نبی ساتھ ہیں، ہم راضی ہیں، اور اللہ نے فرشتے بھیج دیے۔ تو ایکچولی یہ ڈپریشن سے نکلنا ہے، سوسائڈ کے خیال دماغ میں نہ آئے، تو ہمیں اسٹرانگلی اللہ پر بلیو کرنا ہوگا۔ یہ آیت بتا رہی ہے وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اللہ ادھر سے روزی دے گا جدھر تمہارا گمان بھی نہیں ہوگا۔ پھر اللہ آگے کیا فرماتا ہے؟ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر بھروسہ کرے اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ ایکچولی دس از دا میسج آف قرآن۔ اللہ پر بھروسہ نہیں ہے تو آپ پریشان ہی رہیں گے، اور اللہ پر بھروسہ کر لیں، پھر دیکھیں آپ کیسے نکلتے ہیں۔ یہ راتیں اللہ سے باتیں کرنے کی ہیں، یہ راتیں اللہ سے گر گڑانے کی ہیں۔ یاد رکھیے اللہ پر بھروسہ ہو تو بگڑے کام سنور جاتے ہیں۔ یہ آج کل لوگ جو حرام کام کی طرف جا رہے ہیں نا، کوئی سود کا کام کر رہا ہے، کوئی رشوت کا کام کر رہا ہے، کوئی جناب کہتا ہے نہیں یار جھوٹ بولے بغیر کاروبار کیسے ہوگا، یہ ایکچولی پرابلم یہ توکل کی کمی ہے۔ آج حرام روزی کا جو بازار گرم ہے نا، اچھا پتہ سب کو ہے کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں، پتہ ہے میں ملاوٹ کر رہا ہوں، پتہ ہے میں دھوکہ دے کر پیسے کما رہا ہوں، لیکن جب اس سے پوچھو کیوں کر رہے ہو تو یار کیا کریں، گھر کا خرچہ کیسے چلے گا، مارکیٹ میں سارے ہی جھوٹ بولتے ہیں، میں نہیں بولوں گا تو میرا مال کیسے بکے گا۔ مجھے بتائیے پھر توکل کدھر گیا، پھر بھروسہ کدھر گیا؟ یعنی آپ یہ سمجھتے کہ غلط کر کر ہی پیسے ملیں گے، یہ بھول ہے ہماری۔ یاد رکھیے حرام روزی کے قریب بھی نہ جائیں، یہ وہ غلطی ہے جو ہمارے یہاں بہت بڑی تعداد میں لوگ کر رہے ہیں۔ آپ یقین کریں، آپ اللہ پر بھروسہ رکھیں اور ایک نیت کر لیں، آج 25ویں شب ہے، یہ نیت کر لیں کہ کچھ بھی ہو جائے میں حرام روزی کے قریب بھی نہیں جاؤں گا۔ پھر دیکھیں آپ کے مسئلے کیسے حل ہوتے ہیں۔ سب سے بڑا پرابلم پتہ ہے کیا ہے؟ ہمارے مسئلے حل نہیں ہو رہے، ہمیں سکون نہیں ملتا ہے، ہماری ٹینشنیں دور نہیں ہوتی ہیں۔ پلیز چیک کیجئے روزی حلال ہے کہ نہیں ہے۔ ایک بار حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ زارو کتار رو رہا ہے، ہاتھ اٹھا اٹھا کر دعائیں کر رہا ہے، یا اللہ یا اللہ یا اللہ۔ حضرت موسیٰ تو اللہ سے بات کرتے تھے، آپ نے اللہ سے عرض کی مولا یہ اتنی دعائیں کر رہا ہے، اس کی دعا سن لے، اس کی پکار سن لے، اس کا مسئلہ حل کر دے۔ اللہ نے فرمایا اے موسیٰ یہ اتنا روئے کہ روتے روتے مر جائے، یہ اتنی دعا مانگے، اتنے ہاتھ بلند کرے کہ اس کے ہاتھ آسمان تک پہنچ جائیں، تب بھی اس کی دعا قبول نہیں ہونی ہے۔ حضرت موسیٰ نے کہا یا اللہ وجہ کیا ہے؟ فرمایا یہ حرام کھاتا ہے، حرام پہنتا ہے، اور اس کے گھر میں حرام مال ہے، خدا را اس سے نکل آئیے۔ ہمت کیجئے، ایک بار آپ بھروسہ کیجئے اللہ پر۔ مجھے اندازہ ہے اس طرح کے بیان ہوتے ہیں نا تو ڈبل مائنڈڈ ہو جاتا ہے بندہ، یار بات ٹھیک ہو رہی ہے مگر پورا امپائر کھڑا ہوا ہے، پوری فیکٹری چل رہی ہے، پورا بزنس ہی سود پہ چل رہا ہے، جھوٹ پہ چل رہا ہے، بہت ساری غلطیاں ہیں، کیسے نکلوں؟ اللہ سے مدد مانگنی ہے، وہ کریم ہے، وہ ضرور مدد فرمائے گا۔ ایک اور بات سنیے، یہ بعض اوقات فیملی پریشر کی وجہ سے بھی لوگ حرام کی طرف جاتے ہیں، ڈیمانڈ ہی ختم نہیں ہوتی نا۔ ایک اور حدیث پاک سنیے، اللہ کرے میری بہنیں سن رہی ہوں، میری مائیں، میری بچیاں سن رہی ہیں، وہ بھی اس حدیث کو سنیں۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ مومن کو اپنا دین بچانے کے لیے ایک پہاڑ سے دوسرے پہاڑ اور ایک غار سے دوسرے غار کی طرف بھاگنا پڑے گا۔ اس وقت روزی اللہ عز و جل کی ناراضگی کے ذریعے ہی حاصل کی جائے گی، یعنی طریقہ بڑا مشکل ہو جائے گا حلال کمانے کا۔ پھر جب ایسا زمانہ آئے گا تو آدمی اپنے بیوی بچوں کے ہاتھوں ہلاک ہوگا۔ اچھا بیوی بچے نہیں ہوں گے تو والدین کے ہاتھوں ہلاک ہوگا، اگر والدین نہ ہوئے تو رشتہ داروں اور پڑوسیوں کے ہاتھوں ہلاک ہوگا۔ صحابہ کرام نے عرض کی حضور وہ کیسے، یعنی بندہ اپنے بیوی بچوں، پڑوسیوں، ماں باپ کے ہاتھوں کیسے ہلاک ہوگا؟ اب سنیے اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں وہ اسے اس کی تنگ دستی پر عار دلائیں گے، اس کی غربت پر اسے شرم دلائیں گے، اور تو اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنے والے کاموں میں مصروف کر دے گا اور انہی کے ہاتھوں ہلاک ہوگا۔ یہی کہتے ہیں نا گھر والے تم نے کمایا ہی کیا ہے، ابھی تک موٹر سائیکل پر ہو ہیں، ابھی تک جناب تم نے گھر کا فرنیچر چینج نہیں کیا، شادی ہو رہی ہے تم نے سونے کا زیور نہیں بنایا، گھر والوں کا پریشر، دوستوں کا پریشر، پڑوسیوں کے تانے۔ ایک وقت آئے گا کہ بندہ حرام کاموں کی طرف جائے گا اور پھر اللہ کو ناراض کرے گا اور انہی کے ہاتھوں ہلاک ہو جائے گا۔ یہاں میں آپ سب کو ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، پلیز ایک بات یاد کر لو، پیسہ زیادہ ہونا کمال نہیں ہے، اچھا مال ہونا کمال ہے۔ ہمیں ہوتا پتہ ہے کیا ہے، جب ہم کسی بہت بڑے امیر آدمی کو دیکھتے ہیں، کیونکہ ماشاءاللہ ہماری اس مسجد میں دونوں کیٹیگری آ رہی ہیں، تو چلے مجھے اچھا ہے دونوں کو میسج کرنے کا، بات کرنے کا فائدہ ہو جاتا ہے کہ آپ بعض اوقات کسی امیر کو دیکھتے ہیں، آپ کو لگتا ہے یار اتنی گاڑیاں، اتنے بنگلے، جناب مزے میں تو یہ ہے، برکت اس میں ہے۔ نہیں، ایک جملہ آج یاد کر لیں، سب یاد کر لیں، برکت کوانٹٹی میں نہیں ہے، برکت کوالٹی میں ہے۔ کسی کے پاس اربوں روپے ہیں، حرام کے ہیں، سکون نہیں ہے، سو نہیں پا رہا، بچے بیمار، نافرمان، گناہگار، وہ پیسے کس کام کے ہیں؟ اور کسی کے پاس تھوڑے ہیں مگر حلال کے ہیں،
سکون کی نیند آتی ہے, بڑی بیماری سے اللہ نے بچایا, بچے اور فیملی نیکوکار ہیں. بتاؤ کون زیادہ سکون میں, کون برکت والا ہے؟ پلیز حلال کی طرف توجہ رکھیں. ہمارا سب کا ایک ہی مسئلہ ہے کہ اگر ہماری دعائیں قبول ہونا شروع ہو جائیں ہمارے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے. تو دعائیں کیسے قبول ہوں گی؟ ایک سوال کیا گیا پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حضور, اور سوال کرنے والے عشرہ مبشرہ میں سے صحابی ہیں, حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کوسچن کتنا پیارا ہے. کہتے حضور میں مستجاب الدعوات بننا چاہتا ہوں. مستجاب الدعوات کس کو کہتے ہیں؟ جو دعا مانگے وہ دعا قبول ہو جائے. کون کون بننا چاہتا ہے ہم میں سے؟ آئے ہائے, بس آپ اس کی خوبصورتی سمجھیں. اگر میں اور آپ مستجاب الدعوات بن گئے, سارے پرابلم سالو نا. واٹ ایور پرابلم اینڈ کلیمٹی کم ٹوورڈز می, میں دعا کروں گا ختم ہو جائے گی. ایسا ہی ہے نا. اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بیوٹیفل کوسچن کا آنسر کوئی بہت بڑا نہیں دیا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ون لائنر آنسر دیا. آقا نے فرمایا, اے سعد اپنی غذا پاکیزہ کر لو تم مستجاب الدعوات بن جاؤ گے. ہائے ہائے, واٹ اے بیوٹیفل وے. بس ہمارا نوالا پاکیزہ ہو, ہمارا رزق پاکیزہ ہو. چھوڑ دو ملٹیپلیکیشن کو, یار وہ آگے بڑھ گیا, میرا تو پھر 2000 گز کا بنگلہ کیسے بنے گا, تو V8 کدھر سے لوں گا, تو جناب اتنا ٹریول کیسے ہوگا. یہ سب چھوڑ دیں آپ ہمت رکھیے. اور میں آپ کو ایک اور جملہ آج بتا دیتا ہوں. جس شخص نے حرام کو چھوڑا ہے نا وہ نیچے نہیں گیا ہے. دوبارہ شروع میں نے کیا کہا تھا؟ ایک میرا اور آپ کا کیلکولیٹر ہے, ایک رحمت کا کیلکولیٹر ہے. آپ مجھے ایک بات کا جواب دیں. میں نے کئی بار یہ واقعہ بیان کیا, چلو میں اس کو شارٹ کر دیتا ہوں. ایک مبلغ کو ایک بندہ ملا اور کہتا ہے جناب میں آپ کا بیان سنا اور مجھے ذہن بن گیا حرام چھوڑنے کا. یورپ کی بات ہے. وہ کہتے ہیں میرے اسٹور پہ شراب بکتی ہے, اور بھی سامان بیچتا ہوں لیکن شراب بھی بیچتا ہوں. میں شراب بیچنا چھوڑوں گا, پیسے ہی پورے نہیں ہوں گے, کرایہ ہی نہیں نکلے گا, بچوں کا کیا ہوگا؟ تو اس مبلغ نے اس بندے کو یہ کہا جو میں آپ سب کو اور میرے ویورز کو بھی کہنا چاہتا ہوں کہ یار ایک بات بتاؤ, تم حرام کما رہے ہو؟ کہتا ہے ہاں. اللہ دے رہا ہے, روزی مل رہی ہے؟ کہا مل رہی ہے. تم حلال کماؤ گے تو کیا وہ روزی بند کر دے گا؟ مجھے بتائیں نا, رزق دینے والا کون ہے, رازق کون ہے؟ میں اللہ کی نافرمانی کروں وہ دے رہا ہے, اور مجھے ڈر یہ ہے کہ میں اس کو راضی کروں گا اور وہ بند کر دے گا. یا تو روزی دینے والا کوئی اور ہوتا تو سمجھ آتی بات کہ بھائی عبادت اللہ کی کروں گا, وہ بندہ ناراض ہو جائے گا. جب روزی دینے والا رب ہے, میرا ایمان ہے, عقیدہ ہے, اس کا مطلب یا تو وہ ایمان کمزور ہے, اور اگر وہ توکل مل گیا تو یہ ڈیفینیٹلی ہوگا کہ آپ اللہ کی ناراضی چھوڑیں, آپ کو اندازہ نہیں ہوگا کہاں سے روزی آنا شروع ہو جائے گی. ہوا کیا پتہ سنیں, یہ میں آپ کو پریکٹیکل واقعہ بتا رہا ہوں. 1 یا 1.5 سال بعد اسی مبلغ کی اسی نوجوان سے پھر یورپ میں ملاقات ہوئی. وہ نوجوان ڈھونڈتا ہوا آیا, کہتا ہے میں یاد ہوں آپ کو؟ کہتے یار کچھ یاد تو آ رہا ہے, آپ سے ملاقات ہوئی تھی. کہا میں وہی ہوں جس نے آپ سے وعدہ کیا تھا میں شراب نہیں بیچوں گا. آپ نے کہا تھا کہ اللہ تمہاری روزی میں برکت دے گا, ایسا ہی ہوا ہے, میں نے شراب بیچنا چھوڑ دی, پتہ نہیں کدھر سے روزی آ رہی ہے, اللہ نے برکت ڈال دی ہے. یہ ایک ٹیسٹ ہوتا ہے, یہ ایک پلان آپ کو پہلے لگے گا نہیں ہوگا, اور بعض اوقات کچھ دنوں تک آزمایا بھی جائے گا. آپ بولیں یار مولانا صاحب نے کہا تھا کہ بھائی حرام چھوڑ دو پیسے زیادہ ہو جائیں گے, میں تو روز کی رشوت 10,000 روپے لیتا تھا, میں نے چھوڑ دی, آج تو 11,000 روپے نہیں آئے. ایسا نہیں ہوگا, کچھ دن آزمایا جائے گا. ہو سکتا ہے اللہ تھوڑی میں ہی تمہیں سکون عطا کر دے, تمہیں برکت ڈال دے, یا پھر تمہیں اپنے غیب کے خزانوں سے عطا فرمائے. اب ایک وسوسہ, یار مولانا صاحب کہہ تو رہے ہیں, دعا تو کرتا ہوں, مسئلہ حل ہی نہیں ہوتا. مکے جا کر بھی دعا کی, مدینے جا کر بھی دعا کی, فلاں مزار شریف میں بھی کی, فلاں بزرگ سے بھی کروائی, 10 سال سے دعا کر رہا ہوں, مسئلہ تو حل ہی نہیں ہو رہا. آپ کہتے ہیں اللہ سے مانگو اللہ دے گا. اب شیطان ہے نا, کوئی نہ کوئی تو دماغ میں بات ڈالے گا. پہلے تو اللہ سے جب محبت کر لو گے نا, تو حضرت ابراہیم نے کیا کہا تھا, میرا رب دیکھ رہا ہے نا, جے سونا میرے دکھ وچ راضی, میں سکھ نو چلے پاوا ہوں. اللہ نے اگر میرے نصیب میں آزمائش لکھی ہے میں اس پر بھی راضی ہوں, کیونکہ بہت کچھ دیا ہے نا. حضرت رابعہ بصریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا ایک قول یاد آ گیا. ایک بندہ سر پہ پٹی باندھ کے جا رہا تھا. آپ نے دیکھا سر پہ پٹی بندھی, کیوں باندھی ہے پٹی؟ کہ سر میں درد ہے اس لیے پٹی باندھی ہے. مچھلی کے پیٹ کے اندھیرے میں رب کو پکارا, اور اللہ نے اس اندھیرے سے, اس مچھلی کے پیٹ سے انہیں نجات دی. اپنی پریشانیاں, اپنی مشکلیں ذہن میں لائیے, اور آئیے اسی الفاظ کے ساتھ اپنے رب کی بارگاہ میں اس مبارک طاق رات عرض کرتے ہیں, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. ببرکۃ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ. یمن میں جو کنگ ہوتے تھے ان کو تبا کہا جاتا تھا, اور جو اس زمانے کا سب سے پہلا کنگ تھا اس کو تبا اول کہتے تھے.
तुब्बा अव्वल बहुत बड़ा बादशाह था, मुसलमान तो था नहीं, ईमान तो लाया नहीं था, मगर तुब्बा अव्वल का प्लान ये था कि उसने एक बहुत बड़ा लश्कर बनाया। अच्छा, उस लश्कर में उसने प्लान ये किया कि उसके पास 1,13,000 पैदल चलने वाले थे और 1,30,000 के करीब घोड़ा चलाने वाले, घुड़सवार, हॉर्स राइडर। ट्राई टू इमेजिन कितना बड़ा उसका जुलूस था, कितना बड़ा लश्कर था। वो अपने पूरे लश्कर को लेकर उसने पूरी दुनिया को ट्रेवल करने का प्लान किया। अच्छा, वो जिस शहर में जाता सारे शहर के लोग बाहर आ जाते, डर भी जाते, रोब में भी आ जाते कि इतना बड़ा जुलूस लेकर ही आया है, उसका इस्तकबाल भी करते। और हर शहर से वो 10 स्कॉलर्स, उनके 10 उलमा अपने साथ ले जाता। इतना लॉन्ग ट्रिप हो गया कि उसके पास 4,000 उलमा हो गए। आप अंडरस्टैंड करें कि कितने शहरों में वो गया होगा, 4,000 उलमा जमा हो गए। अब वो ट्रैवल करते 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 मक्का पाक पहुंचा। अच्छा, मक्के जब वो एंटर हुआ तो मक्के के लोगों ने कोई उसको रिस्पेक्ट नहीं दी, कोई उसका इस्तकबाल नहीं किया और कोई जनाब उसका कोई रोब भी नहीं पड़ा। तो उसने अपने वजीरों को बुलाया कि ये कैसे लोग हैं, ये शहर कैसा शहर है, नोबडी कोई इस्तकबाल भी नहीं हुआ, कोई हमारा रोब भी नहीं है, कोई दबदबा भी नहीं है, टेक केयर भी नहीं किया इन्होंने हमें। तो उसके वजीरों ने बताया कि बात यह है कि ये मक्के वाले जो है ना, इनके पास एक बहुत कमाल की इमारत है जिसको ये काबा कहते हैं, और ये काबे का तवाफ करते हैं। काबे में इन्होंने बुत रखे हुए हैं। आपको याद होगा कि नबी पाक की आमद से पहले काबे में तो बुत थे, तो ये काबे की रिस्पेक्ट करते हैं, बाकी किसी को घास वास नहीं डालते। तो बड़ा कर्रो फर वाला किंग था, इतना बड़ा लश्कर था। उसने कहता अच्छा ऐसी बात है तो मैं काबे को ही गिरा देता हूँ, काबा ही डेमोलिश हो जाएगा तो ये किसका तवाफ करेंगे, फिर ये सब मेरे पास आ जाएंगे। तो इसने अभी प्लानिंग की, सिर्फ सोचा, रात उसके सर में सीवियर पेन शुरू हो गया, खतरनाक किस्म का दर्द सर। उसकी आंखों से, उसके कान से और उसके नाक से पानी निकलने लगा और वो इतना बदबूदार पानी था कि कोई करीब भी ना बैठ सके, इतना परेशान। अच्छा, लश्कर में डॉक्टर भी थे, डॉक्टर बुलाए गए, तबीब आए, बड़े बड़े इलाज किए, कोई फर्क ना पड़े। 2-3 दिन निकल गए, तकलीफ खत्म ही ना हो। तो एक जो डॉक्टर था, जो सबसे बड़ा डॉक्टर था, उसने कहा देखें ये मामला जो है ना, मुझे आपकी बीमारी का नहीं लग रहा, ये कोई आसमानी मामला है, आप किसी आलिम से पूछिए। तो उन्होंने अपने लश्कर में जो सबसे बड़े आलिम थे उनको बुलाया कि आप चेक करें मामला क्या है। तो उन्होंने कहा ये बताओ कि तुमने कोई गलत ख्याल तो नहीं किया इस शहर के बारे में, यहाँ के रहने वालों के बारे में। उसने कहा हाँ, मैंने तो प्लान किया था कि काबा गिरा दूंगा, यहाँ के मर्दों को कत्ल कर दूंगा, औरतों और बच्चों को कैदी बना लूंगा। तो उन आलिम दीन ने कहा कि नहीं, तुमने गलत किया, तुम्हें नहीं पता कि ये काबा क्या है, इसका मालिक वो खालिक है, वो मालिक है कि अगर उसके बारे में, काबे के बारे में नेगेटिव सोचोगे तो बर्बाद हो जाओगे, फौरन तौबा कर लो वरना तुम खुद ही बर्बाद हो जाओगे। कहा अच्छा ऐसी बात है। तुब्बा ने तौबा कर ली। जैसे ही तौबा की तो उसका सारा दर्द खत्म हो गया, वो फ्रेश हो गया, उसकी तबीयत ठीक हो गई। तो अब उसने दीन इब्राहिमी इख्तियार कर लिया, अल्लाह पर ईमान लाया। और उस जमाने में हजरत इब्राहिम का दीन चल रहा था, अभी नबी पाक तो आए नहीं थे। उसने दीन इब्राहिमी एक्सेप्ट किया और उसने अल्लाह पर ईमान ले आया। अच्छा, अब वहां से फिर लश्कर आगे चला और चलते 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 एक ऐसी बस्ती में पहुंचा जहां खजूर के दरख्त थे, बड़ी खुशगवार वादी थी, और वहां उन्होंने पड़ाव डाला। अच्छा, उस लश्कर में जो उलमा थे उन्होंने अपनी किताबें निकाली, उनके पास आसमानी किताबें थी, वो पढ़ते गए और कहने लगे ये तो वही जगह है जहां हमारी किताबें बताती हैं जहां अल्लाह के आखिरी नबी हिजरत करके आएंगे। यानी इसका मतलब वो ढूंढते ढूंढते आज के मदीने में पहुंच गए थे, जिसको आज हम मदीना कहते हैं ना, ये वहां पहुंच गए थे। तो 400 उलमा ने कहा कि भाई हम तो ये जगह छोड़ के नहीं जाएंगे, पता नहीं कब नबी पाक आ जाएं, अब हमने यहीं ठहरना है। अगर तुब्बा रहने देगा तो ठीक है, बेशक हमारी बोटी बोटी कर दे, हमने ये शहर छोड़ के नहीं जाना। इतला तुब्बा को भी मिल गई। तुब्बा ने बुलाया उलमा को कि क्या मसला है। तो कहा देखिए हजरत, हमने अपनी किताबों में पढ़ा है, हमारा हिसाब किताब बताता है कि अल्लाह के आखिरी नबी इसी बस्ती में आएंगे, हम इस बस्ती को छोड़ के नहीं जाएंगे, हम उनके खादिम बनकर रहेंगे, उनके उम्मती बनेंगे, उन पर ईमान लाएंगे। अच्छा, तुब्बा भी 2-4 दिन पहले ही या कुछ दिनों पहले ही मक्के की ताजीम समझ चुका था, अल्लाह पर ईमान ला चुका था। तो उसने कहा अच्छा ऐसी बात है तो मैं भी रुक जाता हूँ। उसने क्या किया, 400 उलमा के लिए 400 घर बनाए, उन 400 उलमा की शादियां करवाई, उनको खूब मालो दौलत भी दिया। 1 साल तुब्बा खुद भी वहीं रहा। 1 साल के बाद देखा कि नबी पाक तो नहीं आए। तो अब तुब्बा ने एक कमाल का खत लिखा। सुनिएगा प्यारे इस्लामी भाइयों, ये दुनिया का अनोखा खत है कि उसके लिए लिखा जा रहा है जो भी दुनिया में आए नहीं है। और किस इश्क वाली जबान में तुब्बा बादशाह ने वो खत लिखा। उसने लिखा कि उस अल्लाह के नाम से शुरू जो आलमीन का रब है, मैं जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में तुब्बा अव्वल हिमयरी सलाम पेश करता हूँ और मैं आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में अर्ज़ करता हूँ कि हुजूर अगर मैंने आपका ज़माना पा लिया तो मैं आपकी खिदमत करूँगा, आप पर ईमान लाऊंगा, आपकी सुन्नत पर अमल करूँगा, जो आप किताब लेकर आएंगे मैं उस पर भी अमल करूँगा। और हुजूर अगर मैं फिर भी आपका ज़माना ना पा सकूँ तो मुझे अपनी ग़ुलामी में कबूल फरमाइए और क़यामत के दिन मुझे मेरी शफाअत फरमाइएगा, मुझे भूल ना जाइएगा। बड़ा कमाल का इश्क वाला उसने ख़त लिखा
اس خط کو اس نے سیل کیا گولڈن اسٹیمپ لگا کے. اچھا ایک اور مکان بنایا اس نے, اور جو اس وقت کے سب سے بڑے عالم تھے ان کو وہ لیٹر بھی دیا اور کہا جب آپ نبی پاک سے اگر آپ کی ملاقات ہو جائے نا تو میرا خط انہیں دیجیے گا, یہ مکان بھی انہیں گفٹ کر دیجیے گا, اور اگر نہ ہو تو آپ اپنے بچے کو کہیے گا, آپ کا انتقال ہونے لگے تو اس کو یہ لیٹر دیجیے گا, اس کو کہیے گا وہ اپنی اولاد کو دے, تاکہ کسی طرح یہ خط جناب آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک پہنچ جائے. یہ کیسا عشق ہے. اب ذرا سنیے گا. طبہ اول حمیری کا بعد میں وہ مدینے سے آگے گیا اور جا کے اس کا انتقال ہو گیا. آفٹر 1000 years, 1000 سال بعد 12 ربیع الاول والے دن مکہ مکرمہ میں نبی پاک کی ولادت ہوتی ہے, آقا کی تشریف آوری ہوتی ہے. نبی پاک 53 سال مکے میں گزارتے ہیں, اور اس دوران حضرت مصعب بن عمیر صحابی رسول ہیں, ان کو پیارے آقا مدینے بھیجتے ہیں کہ وہاں جا کے اسلام کی دعوت دو. مدینے میں تو فوراً اسلام پھیلنا شروع ہو گیا. علماء کہتے ہیں جو اتنی تیزی سے اسلام مدینے میں پھیلا نا, اس کی بڑی وجہ یہ تھی جو یہ انصار صحابہ تھے نا. مدینے والوں کو کیا کہتے ہیں؟ انصار. مکے والے کو کیا کہتے ہیں؟ مہاجرین. تو جو انصار تھے نا یہ سارے انہی 400 علماء کی اولاد میں سے تھے. They were waiting from last 1000 years for رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام. یہ تو 1000 سال سے انتظار کر رہے تھے. جیسے ہی حضرت مصعب بن عمیر پہنچے, دیگر مبلغین پہنچے, اللہ کے رسول کی باتیں بتائیں, اسلام کی باتیں بتائیں, دھڑا دھڑ لوگ اسلام قبول کرنے لگ گئے. اچھا اب قبیلے کے لوگ بیٹھے کہ آخری نبی تو آ گئے ہیں مکے میں, ہمارے پاس ایک لیٹر ہے, اب وہ پہنچانا ہے انہیں. انہوں نے مشورہ کر کے, ایک صحابی تھے ان کا نام تھا حضرت ابو لیلہ انصاری رحمۃ رضی اللہ تعالیٰ, ان کو کہا کہ آپ جائیے, جا کے مکے میں نبی پاک کو یہ خط دے کر آئیے. ان صحابی نے ٹریول کیا. جب وہ ٹریول کر کے جانے لگے تو ان کو کسی نے بتایا کہ نبی پاک مکے سے پہلے ایک وادی میں بیٹھے صحابہ کرام کے ساتھ جلوہ فرمائیں. اچھا انہوں نے نبی پاک کو نہیں دیکھا, نبی پاک نے انہیں نہیں دیکھا. سوشل میڈیا کا زمانہ تو تھا نہیں نا کہ کسی طریقے سے دیکھ لیتے. اچھا یہ گئے اس دربار میں, جیسے ہی داخل ہوئے کمرے میں, نبی پاک صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہیں, وہ کمرے میں داخل ہوئے, پیارے آقا فرماتے انتا ابو لیلہ, تم ابو لیلہ ہو. وہ شاکڈ ہو گئے کہ میرا نام کیسے ان کو پتہ چل گیا. کہ جی یا رسول اللہ میرا نام ہی ابو لیلہ ہے. فرمایا تمہارے پاس میری ایک امانت ہوگی, مجھے وہ خط دے دو. ایک بار اور حیران ہو گئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے بتایا نہیں, پہلے ان کو پتا ہے. نبی پاک نے وہ خط لیا, سیدنا ابو بکر صدیق کو وہ خط دیا اور کہا ابو بکر پڑھو. اب بھرے دربار میں وہ عشق والا خط پڑھا گیا ہے. طبہ اول حمیری کا وہ عشق کی جو لیٹر تھا وہ پڑھ کر سنایا گیا کہ حضور میں آپ کا امتی, میں آپ کا غلام, مجھے قیامت کے دن بھولیے گا نہیں. اگر آپ کا زمانہ پایا تو آپ کی خدمت کروں گا, زمانہ نہ پا سکا تو پھر بھی میں آپ کا غلام ہوں. اللہ اکبر. نبی پاک نے جب یہ خط سنا نا تو پتہ کیا فرمایا؟ مرحباً اخ الصالح, مرحباً اخ الصالح, میرے نیک بھائی کو مرحبا ہو, نیک بھائی کو مرحبا ہو. امیر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بادشاہ کو نیک بھائی کہہ کر پکارا. اچھا اب ابو لیلہ انصاری تو حیران پریشان, نبی پاک پر کلمہ پڑھا, مسلمان ہوئے کہ ان کو مجھ سے پہلے پتا ہے کہ یہ میرے دل میں کیا ہے اور میں کیا لے کر آیا ہوں. واپس گئے, اپنے شہر والوں کو بتایا کہ بھائی میں تو ان سے مل کر آیا ہوں جو تو غیب کی خبریں دیتے ہیں. اچھا بہرحال اب نبی پاک نے مکے سے مدینے سفر اختیار کیا. اچھا مدینے والوں کو انتظار تو بڑا تھا کہ پیارے آقا مدینے آئیں گے. اچھا نارملی 7 days کا ٹریول ہوتا تھا. اگر مکے سے کوئی اونٹوں پر یا گھوڑوں پر نکلتا تھا نا, اٹس ٹیک آلموسٹ 7 days ٹو ٹریول. اب آج کل تو ہم 4 گھنٹے میں پہنچ جاتے ہیں, بڑے اچھے روڈ بن گئے. اب نبی پاک جب روانہ ہوئے تو وہ نیوز مل گئی مدینے والوں کو, لیکن آپ کو پتا ہے کہ وہ ہجرت کا سفر اب نارمل سفر تھا, نارمل سفر نہیں تھا. بڑے پرابلمز تھے, بڑے ہرڈلز تھے. 3 دن 3 راتیں تو نبی پاک کو غار ثور میں رہنا پڑا. راستے میں مکے کے لوگ انٹرسیپٹ کرنے پہنچے ہوئے تھے. تو اب مدینے والے سمجھ رہے تھے کہ 7ویں دن نبی پاک آ جائیں گے. وہ ڈیلی مدینے کے گیٹ پہ جا کے کھڑے ہو جاتے کہ نبی پاک آ جائیں گے. صبح جاتے, ویٹ کرتے, دوپہر ہوتی تو واپس آ جاتے. اگلے دن پھر صبح جا کے کھڑے ہو جاتے. روز استقبال کی تیاریاں ہیں. اچھا آپ کو معلوم ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کس دن مدینے میں داخل ہوئے؟ کافی دن لگے, مگر سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جس دن مدینہ منورہ میں صحابہ کے جھرمٹ میں داخل ہوئے نا, وہ دن 12 ربیع الاول کا دن تھا. ہاں وہ دن بھی برتھ ڈے آف رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام تھا. سبحان اللہ, اللہ کی شان دیکھیں کہ ربیع الاول کا 12 ربیع الاول کا جو جلوس ہے, کچھ لوگوں کو کنفیوژن ہوتی ہے. اللہ اکبر. میرے آقا جو مدینے میں داخل ہوئے تو صحابہ بھی ہیں اور خود پیارے آقا بھی ہیں, بلکہ ایک صحابی کہتے ہیں حضور بغیر پرچم کے کیسے داخل ہوں گے؟ آپ جا رہے ہیں تو شان و شوکت کے ساتھ داخل ہونا ہے. اپنا امامہ اتارا, تلوار پہ لگایا, اسے پرچم بنایا, اور جب مدینے میں داخل ہوئے تو ہر طرف سے صدائیں ہیں مرحبا یا رسول اللہ. بچیاں تیار ہو کر آئی ہیں, بچے تیار ہو کر آئے ہیں. عرب کے لوگوں کا دستور تھا جب کوئی بڑا ایونٹ ہوتا تھا وہ اپنا مخصوص لباس پہنتے تھے, اپنی تلواریں لگاتے تھے,
بلکہ اب بھی اگر آپ دیکھیں ان کے تہواروں میں ان کے لباس الگ ہوتے ہیں، وہ سب اپنے اس لیول کے لباس پہن کر کھڑے تھے کیونکہ آج ان کے لیے عید کا دن تھا۔ اور سبحان اللہ اس وقت بنو نجار کی بچیوں نے سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جو استقبال کیا، جس نغمے کو گنگنا کر، جس نعت کو پڑھ کر انہوں نے استقبال کیا، آج بھی مکے مدینے چلے جائیں، کیسٹ کی دکانوں پر جائیں، بلکہ دنیا کے کسی کونے میں جائیں، یہ نعت عربی ہوں، عجمی ہوں، افریقن ہوں یا امریکن ہوں، سرکار کی یہ نعت دنیا بھر میں پڑھی جاتی ہے۔ اور وہ ان بچیوں نے یہ نعت پڑھی تھی جو آج سیرت کی کتابوں میں بھی لکھی ہیں۔ اور انہوں نے استقبال کیسے کیا تھا، وہ الفاظ کیا تھے؟ وہ الفاظ تھے طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب شکر علینا ما دعا للہ لا۔ کیا کہتی ہیں ہم پر؟ چاند طلوع ہو گیا ہے، طلع البدر علینا، 14ویں رات کا چاند طلوع ہو گیا ہے۔ کہاں پر؟ سنیت الوداع کی گھاٹی میں، جس جگہ یہ استقبال ہوا نا اس علاقے کو سنیت الوداع کہتے ہیں۔ اور وجب الشکر علینا، ہم پر واجب ہو گیا ہے اللہ کا شکر ادا کرنا۔ ما دعا للہ دعا، جب تک لوگ اللہ کے لیے دعوت دیتے رہیں گے، یعنی قیامت تک ہم پر اب یہ شکر اللہ کا واجب ہو گیا کہ نبی پاک ہمارے مدینے آ گئے ہیں۔ آپ کو پتا ہے مدینے کے رنگ کیسے بدلا، مدینے کی تقدیر کیسے بدلی؟ مدینہ پہلے یثرب کہلاتا تھا، وہاں کی آب و ہوا میں بیماریاں تھیں، جو جاتا بیمار ہو جاتا تھا۔ اللہ اکبر، مصطفیٰ کریم کے قدم تو کیا لگے، مدینے کے غبار میں بھی شفا ہو گیا ہے۔ اب تو بیمار کو کہتے ہیں ٹھیک ہونا ہے تو مدینے ہو آؤ، ہیں جب سے قدم لگے ہیں رسالت مآب کے، جب سے قدم لگے ہیں رسالت مآب کے، جنت بنا ہوا ہے مدینہ حضور کا۔ کیا قدم لگے میرے آقا کے، بھاگ ہی جاگ گئے مدینے والوں کے۔ اچھا اب پیارے آقا جب مدینہ شریف میں انٹر ہوئے نا، ایوری بڈی وانٹ ٹو ویلکم اینڈ ایوری بڈی وانٹ ٹو ہوسٹ ہم، ہر بندہ چاہ رہا تھا کہ نبی پاک ہمارے گھر آ جائیں، کیونکہ اشتیاق بہت تھا، تڑپ بہت تھی۔ تو نبی پاک نے فرمایا کہ میری جو اونٹنی ہے نا، یہ اللہ کے حکم سے بندھی ہوئی ہے، یہ جدھر جا کے رکے گی ادھر جا کر ہی میں نے رہنا ہے۔ اچھا اب ذرا تصور کیجئے، امیجن کیجئے کہ وہ اونٹنی مدینے کی گلیوں میں گھوم رہی ہوگی اور ہر صحابی یہ امیجن کر رہا ہو کاش میرے دروازے پر رک جائے، کاش میرے دروازے پر رک جائے، مگر بھاگ کس کے جاگے؟ سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ وہ اونٹنی جو ہے ان کے دروازے پر جا کے رکی۔ اچھا اب ایک اور امیزنگ بات شاید بہت ساروں کو پہلی بار پتہ چلے گی، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک لقب ہے، ہم سب کہتے ہیں میزبان رسول، ٹھیک ہے نا، لیکن شاید لوگوں کو نہیں پتا کہ حضرت ابو ایوب انصاری اسی عالم دین کی اولاد سے ہیں کہ جن کو طبہ اول نے لیٹر دیا تھا، جو سب سے بڑے عالم تھے نا، یہ انہی کی اولاد میں سے ہیں۔ اور حضرت ابو ایوب انصاری اسی گھر میں رہتے تھے جو گھر طبہ نے نبی پاک کے لیے گفٹ کے طور پر بنایا تھا۔ گویا مطلب یہ بنا کہ یہ گھر نبی پاک کا ہی تھا، حضرت ابو ایوب انصاری اس کو ٹیک کیئر کر رہے تھے۔ آقا کسی کے مہمان نہ بنے، بلکہ سچی بات یہ ہے کہ میزبان نبی پاک تھے، مہمان ابو ایوب انصاری تھے۔ اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نبی پاک جن کے صدقے یہ کائنات بنی ہے؟ امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت بڑا کمال کا شعر لکھتے ہیں، آپ فرماتے حضور یہ کائنات جب آپ کے لیے بنی ہے، آپ کی وجہ سے بنی ہے، تو پھر سارا زمانہ تو اس میں مہمان ہوا نا، اصل میزبان تو آپ ہیں۔ آپ کہتے ہیں آسمان خان زمین خان زمانہ مہمان، آسمان خان زمین خان زمانہ مہمان، صاحب خانہ لقب کس کا ہے تیرا تیرا، صاحب خانہ لقب کس کا ہے تیرا۔ اب یہ عشق والی داستان سیکھنے کو کیا مل رہا ہے کہ یہ شان ہے میرے مصطفیٰ کی کہ دنیا میں آئے نہیں ہیں مگر چاہنے والے موجود ہیں، دیوانے موجود ہیں، سرکار پر سب کچھ نچھاور کرنے والے موجود ہیں۔ جبھی تو شاعر کہتے ہیں ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ۔